السلام علیکم۔ ابو خاں کی بکری ہم پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی بکری کا یہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابو خاں کا گھر چھوڑ کر پہاڑ پہ چلی جائے۔ ابو خاں نے بارہا اسے سمجھایا کہ پہاڑ پر بھیڑیا ہوتا ہے جو تمہیں کھا لے گا، پھر بھی وہ نہیں مانی اور اپنے دل میں لالچ کرنے لگی کہ پہاڑ پہ جا کر وہ خوش رہے گی۔ ابو خاں کچھ جھنجھلائے اور بولے، یا اللہ، یہ بھی جاتی ہے میری بکری اور اس کمبخت بھیڑیے کے پیٹ میں جائے گی، مگر نہیں، میں اسے ضرور بچاؤں گا۔ کم بخت احسان فراموش، تیری مرضی کے خلاف تجھے بچاؤں گا۔ اب تیرا ارادہ معلوم ہو گیا، اچھا بس چل، میں تجھے کوٹری میں بندھا کروں گا، نہیں تو موقع پا کر چل دے گی۔ اب ابو خاں کیا بولے، کوٹری میں لے آ کے میں تجھے باندھ دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں تجھے جو ہے نا لمبی رسی کے ساتھ انہوں کیا کرے تھے، بڑے سے میدان میں اسے باندھنے لگے تھے، تو وہ کیا کر رہی تھی، بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، کوٹری میں اس کو ڈال دیا۔ ابو خان نے چاندنی کو ایک کونے کی کوٹری میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصے اور جھنجھلاہٹ میں کوٹری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے انہوں، اور کوٹری کا دروازہ بند کر دیا اس اندر بکری کو ڈال کر۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی اور چاندنی کھڑکی میں سے یہ جا وہ جا یعنی چلی گئی۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا۔ پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ پہلے بھی اس نے پہاڑوں کو دیکھا تھا، ہری ہری گھاس کو دیکھی تھی، لیکن اتنی قید میں رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے ہیں، یعنی درخت، جھاڑ، پہاڑ، تمام چیزیں اسے مبارکباد دے رہی ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ پھر ہم میں آ ملی۔ ادھر سیوتی کے پھول مارے خوشی کے کھل کھل کر ہنس رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا کہ پھول بھی اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ کہیں اونچی اونچی گھاس اس سے گلے مل رہی تھی۔ اونچی اونچی گھاس جب اس سے کے بیچ میں سے وہ گزرتی تو بکری گزرتی تو اسے ایسا لگتا کہ گویا وہ گھاس اسے گلے مل رہی ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارا پہاڑ مارے خوشی کے مسکرا رہا ہے، وہ اور اپنی بچھڑی ہوئی بچی کے واپس آنے پر پھولا نہیں سماتا۔ یہاں پر بچی سے مراد بکری ہے۔ چاندنی کی خوشی کا کیا حال بتائیں، نہ چاروں طرف کانٹوں کی باڑ، نہ کھونٹا، نہ رسی، نہ چارہ، کوئی چیز اس کو روکنے والی وہاں پر نہیں تھی۔ وہ جڑی بوٹیاں کہ ابو خاں اپنی ساری محبت اور پیار کے باوجود نہ لا سکتے تھے، یعنی جڑی بوٹیاں وہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی، کیونکہ درختوں میں اور جھاڑوں میں اور گھاس میں جو ہے نا قسم قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ کتنی بھی کوشش کر کے بھی ابو خاں جو ہے نا میرے لیے جڑی بوٹیاں نہیں لا سکتے تھے جو میں یہاں پر اب کھا سکتی ہوں۔ چاندنی کبھی ادھر اچھلتی، کبھی ادھر، یہاں کودتی، وہاں پھاندی، کبھی چٹان پر، کبھی کھڈ میں، ذرا ادھر پسلی، ذرا ادھر سنبھلی۔ ایک چاندنی کے آنے سے سارے پہاڑ کی رونق سی آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابو خاں کی 10-12 بکریاں چھوٹ کر یہاں آ گئی ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک جگہ وہ موجود ہو جاتی تو ایسا لگتا تھا جیسے 10-12 بکریاں وہاں پر پہاڑ پر آ گئی ہوں۔ ایک دفعہ گھاس پر منہ مار کر اٹھایا تو چاندنی کی نظر ابو خاں کے مکان اور اس کے کانٹوں والے باڑ پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر خوب ہنسی اور کہنے لگی، یا خدا، کوئی دیکھے تو ذرا، کتنا ذرا سا مکان ہے اور کیسا چھوٹا سا باڑ، یا اللہ، میں اس میں اتنے دن کیسے رہی۔ اب جو ہے نا اس کی نظر ابو خاں کے مکان پر پڑی تو دیکھ کے انہیں کہنے لگی کہ چھوٹا سا مکان یہاں سے نظر آ رہا اور میں کیسے اتنے دن یہاں پر گزار لی ہوں، مجھے ہی پتہ نہیں۔ اس میں آخر سماتی کیسے تھی؟ پہاڑ کی چوٹی پر سے اس ننھی سی جان کو نیچے کی ساری دنیا ہیچ نظر آتی، ہیچ مانے چھوٹی نظر آتی، کمتر نظر آتی، کیونکہ وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ چاندنی کے لیے یہ دن بھی عجیب تھے۔ دوپہر تک اتنی اچھلی کودی کہ شاید ساری عمر میں اتنی نہ کودی ہوگی۔ دوپہر ڈھلے، اسے پہاڑ کی بکریوں کا گلہ دکھائی دیا۔ گلے کے بکریوں نے اسے خوشی خوشی اپنے پاس بلایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔
यानी गल्ला माने झुंड। दूसरी बकरियां भी जो है ना अपने झुंड के साथ जा रही थी, तो अकेली बकरी को देखकर वो अपनी तरफ उसको बुलाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। उससे हाल अहवाल पूछे कि तुम कैसे है, क्या है, तुम पहली बार हमको नज़र आया वैसा। चांदनी को अभी आज़ादी की इतनी ख्वाहिश थी कि इस गले के साथ होकर अभी से अपने ऊपर पाबंदियां लेना गवारा ना किया। यानी गले में अगर चांदनी चली जाती तो उसे उसके साथ ही जाना पड़ता था, क्योंकि झुंड जो है ना एक तरफ एक बकरी, दूसरी तरफ दूसरी बकरी नहीं जाती, बल्कि तमाम लोग एक साथ जाते। तो उन्हें अभी अभी तो आज़ाद हुई थी, अब उन्हें गले के साथ जाके पाबंदियों का शिकार होना नहीं चाह रही थी।